السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، حسب سابق حسب روایت آج پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور اسی طرح ہمارا وی لوگ بھی آج مہنگائی ہی سے متعلق ہے۔ سامعین محترم، کہتے ہیں کہ جب کسی دوسرے شخص پہ کوئی مشکل آن پڑی ہو تو اس کو انڈیکیٹ کرنا، اس کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے طریقہ کار اس کو آپ بتا سکتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن جب اسی شخص کے اوپر وہ مشکل دن آ جاتے ہیں تو اس کی اپنی سوچ کا محور محدود ہو جاتا ہے۔ وہ مشورے، وہ دانشمندانہ باتیں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، گویا تمام تدبیریں الٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پی ایم پاکستان عمران خان صاحب جو 2018 سے قبل جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کا آغاز کیا اور جو کچھ انہوں نے اپنی تقاریر کا موضوع بنایا، یا انہوں نے جو ایک سلوگن سیٹ کیا، وہ آپ کو اگر یاد ہو تو کرپشن اور مہنگائی ہی تھا۔ اگرچہ اس وقت کا اگر موازنہ اس وقت سے کیا جائے، یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت سے کیا جائے، تو نواز شریف صاحب کی حکومت بدرجہ اتم عمران خان صاحب کی حکومت سے بہت بہتر ہے۔ آپ جتنے بھی سابقہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی حکومت عوام کے لیے بہتر تھی۔ یاد رہے کہ حکومتیں عوام ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر کسی ملک میں کوئی حکومت ہے، خواہ وہ جمہوری ہے یا بادشاہت ہے، تو اس کا مدعا عوام ہوتے ہیں، عوام کی بہتری ہوتی ہے، عوام کی فلاح ہوتی ہے۔ لیکن ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد عوام کی فلاح نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ یہی عمران خان صاحب 126 دن کے دھرنے میں جو کچھ کہا کرتے تھے، آپ سب کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہ 126 دن کا دھرنا، اور وہ میڈیا جو شب و روز عمران خان صاحب کی ایک ایک بات کو آن لائن کرتا تھا، آج سب کے سب مر چکے ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے، اور چند ایک لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر کے ضمیر مر چکے ہیں۔ آج نہ وہ تجزیہ کار ہیں اور نہ وہ اتنی لمبی میراتھن وہ چلانے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہاں گئے وہ سب۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے ایک ایجنڈے کے تحت آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو حالات بہت خراب ہو گئے، جھوٹ کتنا بولے، بس سوائے عمران خان صاحب کے باقی کوئی جھوٹ اگر بولے تو پکڑا جاتا ہے۔ پاکستان میں واحد ایک ہستی ہے عمران خان صاحب، یہ جتنا جھوٹ بولیں لوگ اتنے سچ سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ
انہوں نے بجلی کے بل جلائے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ میں کیوں بجلی کا بل پے کروں، میں کیوں ٹیکس پے کروں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سول نافرمانی کا آرڈر بھی جاری کیا تھا اپنے پیروکاروں کے لیے۔ انہوں نے پی ٹی وی پر حملے بھی کیے، انہوں نے پارلیمنٹ پر حملے بھی کیے، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور ان کے سیاسی کزن تھے جو اپنی موت مر چکے ہیں، یا ان کی غیرت جاگ گئی ہے تو وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ سچویشن آپ دیکھیے، اور آج 126 دن کا دھرنا اور 127 روپے 30 پیسے پیٹرول، یعنی 1 روپے 30 پیسے اوپر ہو گئے۔ یہی وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے، خاص کر جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ God knows better who is thief, but public says عمران خان is thief۔ آپ دیکھیے کہ کہاں تک لوگوں کو لگام دے کر رکھیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اوپر بھی ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ انصاف کر کے رہتی ہے۔ سامنے محترم، جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں یا اشیاء ضروریہ ہیں، ساری کی ساری بڑھ جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیے، ذرائع آمدن جوں کا توں ہے، کیسے یہ لوگ مینیج کریں گے؟ خاص کر غریب آدمی جو 18,000 20,000 یا 30,000 والا ہے، وہ کیسے اپنے گھر کے سسٹم کو چلائے گا؟ وہ خودکشیاں ہی کرے گا، وہ ذہنی مریض ہی بنے گا۔ اس سے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب اس صورت میں لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ جب آپ کے حکمران نااہل ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمران واقعی نااہل ہی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب ملک ترقی کرتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ گاڑی جب تیز چلتی ہے تو پیٹرول زیادہ کھاتی ہے۔ اس سوچ کے ان لوگوں نے اپنے ساتھ مشیر رکھے ہوئے ہیں، پھر کیا ملک ترقی کرے گا؟ ایک محدود سوچ ہے۔ ایک فرد واحد جو اس وقت اس ملک کو چلا رہا ہے، اور اسی کے گرد یہ سارے ایکٹر ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کو جو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے وہ ایکٹ کر کے چلا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ریئلسٹک اپروچ کیا ہے۔ سامنے محترم، یاد رکھیں کہ جس ملک میں، جس دھرتی میں انصاف ختم ہو جائے تو اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے ہی عذاب در عذاب آتے رہے، اب یہ مہنگائی کا ایک عذاب دنیا پر تو تھا ہی، پاکستان میں سب سے بڑھ کر ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیوں ہے اور عوام کیوں سامنے نہیں آتی۔ اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی نظر نہیں آتی، چونکہ سال 2 رہ گئے ہیں اور الیکشن کا وقت قریب ہے۔ اسٹریٹجی ابھی سب کی الیکشن کے اوپر ہے، توجہ سب کی الیکشن کے اوپر ہے۔ اس مہنگائی کی طرف اس لیے بھی توجہ نہیں ہے اپوزیشن کی کہ لوگوں کو اور رسوا ہونے دیں، تاکہ جو بیانیہ ہم احتجاج کی صورت میں سامنے لائیں گے وہ ان لوگوں کو مہنگائی کی صورت میں عمران خان صاحب کی طرف سے ملے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں
لیکن پاکستانی قوم بہت جلد بھول جاتی ہے اور کسی ایک بات پر، کسی ایک نعرے پر جھوم اٹھتی ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر یہ لوگ اس طریقے سے جھوم اٹھتے ہیں گویا زندگی ان کے نزدیک صرف یہاں تک محدود ہے۔ یہ سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگلا الیکشن آپ سوچ سمجھ کر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ اول تو اپنے تئیں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اس ملک کے حالات، خاص کر مہنگائی، بہتر ہو جائے۔ معیشت تباہ حال ہے، معیشت بہتر ہو جائے۔ یہ دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں غریب عوام کے لیے، باقی تفصیل میں جاؤ تو ایک بہت بڑی فہرست ہے ان کی نااہلیوں کی۔ آپ یہ دیکھیے، کوئی ایک چیز اٹھا لیں، احتساب جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ بہرحال آج کا بھی لوگ صرف آپ کو دعوت فکر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب کا فرمانا ہے کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں، جبکہ اب تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی پر جلد ہی قابو پا لیں گے۔ بڑے خوشنما بیانات، گویا لفظوں کی ہیرا پھیری، اور ڈھولی عوام۔ سوچیے اور اپنا رول پلے کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔